بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 19 نومبر 2021 کا دن ہے۔ آج چاند اور سورج جو ہے آمنے سامنے ہونے اور ان کے درمیان زمین آنے کی وجہ سے جو ہے جسے چاند گرہن بھی کہا جاتا ہے، تو یہ مقابلہ بازی کا جو مطلب ہے ستاروں کے درمیان جو ہے مقابلہ ہوتا ہے، اس کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ چاند اور سورج تو جو ہے عام انسانوں کو نظر آتا ہے، ان کا آمنا سامنا ہونا، مگر دوسرے اسٹار جو ہیں وہ نظر نہیں آتے عام، کہ اب جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں تو ان کے اثرات جو ہیں محسوس کرتا ہے ہر انسان، مگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اثرات محسوس کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس علم کے بارے میں جو ہے شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ اسی علم کے زیر تحت جو ہے یہ چاند گرہن اور سورج گرہن جو ہے لگتا ہے۔ تو آج جو ہے اکثر لوگوں کے موڈ جو ہیں وہ آف ہیں، اپنے ذہن میں ٹینشن پریشانی محسوس کرتے ہیں، اسی لیے کہ دو ستارے آج آمنے سامنے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے جو عام جو ہے نظر نہیں آتے، یعنی عطارد، زہرہ یا دوسرے اسٹار جو ہیں وہ انسانوں کو جو ہے ان کی عام معلومات نہیں ہیں، ان کے جب اثرات جو ہیں انسانوں کو متاثر کرتے ہیں، وہ موڈ آن آف جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو تو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے علوم کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے بنیاد علم ہے یا یہ علم ٹھیک ہی نہیں ہے۔ دیکھو، کائنات کا علم جو ہے وہ تو برحق ہے اور انسان سے اس کا لنک ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے میں نئے دوستوں کو جو ہے درخواست کروں گا کہ میرا چینل جو ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو آل پریس کریں تاکہ بر وقت علمی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ علمی ویڈیو سے جو ہے مجھے ایک شکوہ ہے کہ کھیل تماشا کی یا کچھ ایسی جو ہے رنگین مزاجی کی ویڈیو جو ہے ان کو لوگ بہت دیکھتے ہیں، مگر اکثر لوگ جو ہے علمی ویڈیو سے اوائڈ کرتے ہیں کہ شاید انہیں علم چاہیے نہیں ہوتا۔ اب میں نے پورا سال جو ہے بیچ میں سے جو ہے ویڈیو بنانی چھوڑ دی اسی لیے، مگر کچھ لوگ جو علم کے متلاشی ہیں یا علم کی عزت و قدر اور علم سے رہنمائی کی ایک صورتحال سمجھتے ہیں، تو وہ مجھے جو ہے اس بارے میں جو ہے بار بار جو ہے ان کی تاکید کے اوپر، ان کی فرمائش کے اوپر کہ آپ ویڈیو بنایا کریں، ہم جو ہے ان سے کافی مستفید ہوتے ہیں۔ علم تو سب کے لیے، مگر جو زیادہ ان ویڈیوز کو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی 30 سال 40 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں مطلب میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ جو نئی جنریشن جو ہے وہ مطلب ان علوم کو، سمجھداری کو، ان چیزوں کو جو ہے نہیں سمجھتے، وہ اپنی جو ہے خواہشات کو، اپنی جو ان کے اپنے ذہن میں ہوتی ہے کہ اس زاویہ رخ پہ مجھے کامیابی ملے گی، تو انہیں علم کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ جو ہے یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ علم کے زیر تحت اپنی پلاننگ کرنا، وقت کو بچانا۔ جب یہ جو ہے اس عمر سے آگے گزرتے ہیں، بڑی عمر میں جاتے ہیں، 40 سال کی 50 سال کی عمر میں، تو اس وقت کہتے ہیں کاش اس وقت ہمیں علم ہوتا تو ہم جو ہے یہ منزل کے برعکس جو ہے اپنا وقت ضائع نہ کرتے۔ تو بہرحال جو ہے میں دوبارہ سے جو ہے ان ویڈیوز کو جو ہے اپلوڈ کر رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ تو آج کی اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح جو ہے یہ آخر زمانہ ہے، جو میرا حساب ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 2023 اور 2024 کے قریب جو ہے مطلب دنیا کے اوپر جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ عداوت پریشانیاں ملکوں کے درمیان بڑھتی چلے جائیں گی اور جوہری ہتھیار چلنے کے امکان ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ دنیا کے اوپر جو ہے ایک دھواں ظاہر ہوئے گا جس سے مومن بے ہوش ہو جائیں گے، کافر مر جائیں گے۔ اب جوہری دھواں اگر چلتا ہے تو اس کے تو کئی سال جو ہے زمین کے اوپر اثرات رہیں گے، تو بے ہوش ہونے والوں کے بارے میں جو ہے یہی کیس کیا جا سکتا ہے کہ اصحاب الکہف کی طرح جو ہے کئی 100 سال وہ بے ہوش ہی رہیں زمین کے اوپر، جیسے اصحاب الکہف جو ہے وہ غار والے وہ سوتے رہے 300 سال، مگر اٹھے تو انہیں محسوس یہی ہوا کہ پتہ نہیں ہم جو ہے ایک رات سوئے ہیں یا رات کا کچھ حصہ سوئے ہیں، تو اپنے اوپر گرد اور جو ہے صورتحال کو بدلا ہوا جو ہے ان کو حیرت بھی ہو رہی تھی کہ ایک رات میں یا چند گھنٹے سونے سے جو ہے اتنی مٹی گھٹا جو ہے وہ ہمارے اوپر کیسے آ گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ساری طاقتوں کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو صورتحال جو ہے اس کو بیان کروں گا کہ جب آخر زمانہ ہے، بالکل حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے تمام لوگوں کو 950 سال جو ہے وہ سمجھا کے بھی جو ہے ان کو جو ہے مطلب ہدایت نہ ملی، ہدایت کی طرف وہ نہ آئے۔ تو آخر کار جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس کے بعد اگر اچھا ٹائم آنا ہے تو یہ لوگ تو اپنی اولاد کو اپنے ول فریب اور اپنا شرک کرنا یا کفر منتقل کریں گے تو زمانہ تو پاک صاف نہیں ہو پائے گا، یا اللہ ان کو اگلے زمانے میں جانے ہی نہ دے، ادھر ہی ختم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کشتی بنائے، میں ان کو ختم کرتا ہوں، آپ بچا لیں جن کو بچانا ہے، جو ایمان لائے ہیں ان کو بچا لیں، باقی جو ہے وہ میں پانی سے جو ہے ان کو ختم کر دوں گا۔ تو وہی زمانہ اب پھر آیا ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے آپ ہدایت کی، آپ جو ہے علم کے حوالے سے اللہ کی بات جو بھی کریں، بلکہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمام دنیا کے لوگ اس وقت جو ہے آخری نبی کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اللہ کے اصل دین کے بارے میں بھی جانتے ہیں، مگر حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مذہبی علماء سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے دین کو چھپا کے جو ہے وہ اپنی خواہشوں کو جو ہے انہوں نے اپنے مذاہب بنائے ہوئے ہیں، یعنی وہ دین میں ہیں نہیں مگر اپنے آپ کو دین پر شو کرتے ہیں۔ دین جو ہے وہ امن کا جو ہے ایک درس دیتا ہے، مگر وہ فساد پانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ دیکھ ہی رہے ہیں، عوام جو ہے وہ دیکھ ہی رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ امن کے بجائے ہم اسلام کے نام پر فساد ڈالتے ہیں، اسلام کے نام پہ خون خرابہ کرتے ہیں، بندے مارتے ہیں، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ وارث انبیاء بھی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سیاستدانوں کو دیکھ لو تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے، وہ جو ول فریب کرتے تھے، مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ ڈالتے تھے یا فرضی ووٹوں کی فہرستیں بنائی ہوئی تھیں، ایک بندہ کئی دفعہ ووٹ ڈالتا تھا، وہ نظام جو ہے وہ جانے کی وجہ سے وہ کتنے دکھی ہو رہے ہیں کہ موجودہ حکمران جو ہے یہ مضبوط ڈیٹا کے ساتھ جو ہے دھاندلی کے امکانات کو بند کیوں کر رہا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس مشین کے آنے الیکشن میں جو ہے اس مشین کے استعمال سے ہمارا داؤ تو نہیں چلے گا، ہماری جو ہے ساری لسٹیں جو ہیں وہ تو بالکل ضائع ہو جائیں گی، جو ہم لوگ جو ہے جعلی ووٹ ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے مطلب ہر دفعہ ہی ہر الیکشن میں دھاندلی کے الزام بھی لگتے تھے۔ اب جو ہے ان کے ساتھ جو ہے الیکشن کے جو بھی ملازمین ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک، ان کو بھی جو ہے یہ ہیرا پھیری کرنے کے پیسے ملتے تھے، ان کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری بھی انکم بند ہو جائے گی۔ اب جب جو ہے دھاندلی کا یا غلط ووٹ ڈالنے کا کوئی صورتحال رہے گی ہی نہیں تو پھر ان کو کوئی پیسے کیوں دے گا؟ تو بہرحال جو ہے ان کو بھی دکھ اور پریشانی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو مذہبی اور سیاسی دونوں طرح کی صورتحال کو جو ہے دیکھ ہی رہی ہے دنیا، تو کیا خدا نہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ میرے دین کو پس پشت پھینک کے اور یہ کیا کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ نام میرا لیتے ہیں، قانون میرے کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، مگر جو ہے انہوں نے انسانوں کو کنٹرول شیطان کے حربوں پہ کیا ہوا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت انسان کے سامنے ہدایت بھی ہے، ہدایت پہنچ بھی چکی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو حق اور باطل کا علم ہے، مگر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باطل کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں اور مجبور ہیں باطل کی بات ماننے کے اوپر۔ تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے والسلام۔